السلام علیکم. آج میں آپ سے بات کروں گا قبض کے متعلق، کانسٹیپیشن کے متعلق. قبض کے متعلق یہ ہوتا کیا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا مستقل دائمی علاج کیا ہو سکتا ہے. قبض اصل میں ایک عام سی بات ہے، لیکن یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے. بہت پیچیدہ امراض کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی اسے نظر انداز نہ کریں. قبض ہوتا کیا ہے؟ قبض اس کو کہتے ہیں جب کسی انسان کو پخانہ نہیں آتا، بڑا پیشاب مشکل سے آتا ہے، یا تکلیف سے آتا ہے، یا کئی کئی دنوں تک نہیں آتا، 5 6 دن 6 ہفتے کے بعد، یا اتنا سخت ہوتا ہے کہ انگلیوں سے نکالنا پڑتا ہے، یا مکمل پیٹ خالی نہیں ہوتا، یا پخانے کے ساتھ ساتھ پیٹ میں بڑی انت میں درد ہوتا ہو. قبض کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر قبض کو نظر انداز کیا جائے تو بواسیر ہو سکتا ہے، پیٹ میں انتھوں میں بڑی آنت میں خصوصاً زخم بن سکتے ہیں، کرون ڈیزیز ہو سکتا ہے، دائمی سر درد ہو سکتا ہے، ٹینشن ڈپریشن اس سے ہو جاتا ہے انسان کو، منہ سے بدبو آتی ہے، ہاضمہ ہمیشہ خراب رہے گا، سستی، کاہلی یا نکاہٹ ہوتی ہے، بندے کا دل کا زور نہیں ہوتا، اس کی وجہ مال نیوٹریشن ہو جاتی ہے، اور وزن میں کمی ہو سکتی ہے. لیکن یہ وزن کی کمی نقصان دہ ہے، اس کے لیے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قبض ایک پیچیدہ بیماری ہے اور یہ کئی دوسرے امراض کو جنم دے سکتی ہے. قبض کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ فاسٹ فوڈ، پروسیسڈ فوڈز، پروسیسڈ کوکنگ آئلز، جو بازار سے ہمیں کوکنگ آئل ملتے ہیں، فائبر یا سبزیوں کا زیادہ استعمال نہ کرنا، زیادہ ورزش یا ٹہلنا پھرنا جن کا چلنا پھرنا زیادہ نہیں ہوتا، مسلسل ذہنی دباؤ، ڈپریشن. کچھ اس کی وجوہات جو ہیں وہ ایسی ہیں جو عموماً بہت سارے ڈاکٹرز کو پتہ نہیں ہوتا، یا مجھے نہیں پتہ، یا وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتے. جو بھی ہے، آپ نے کتابوں میں یا انٹرنیٹ پہ قبض کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت کچھ پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں پڑھا ہوگا کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے، کسی ہومیوپیتھ سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ قبض کو تو ختم کر رہے ہیں، کہ قبض کو تو ہم ختم کر رہے ہیں، اس کے لیے علاج کر رہے ہیں، لیکن قبض کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ عموماً اس پہ عموماً کوئی توجہ نہیں دیتا. ہر چیز کی، ہر بات کی، ہر بیماری کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی جڑ ہوتی ہے. آپ نے کتابوں میں یا ویڈیوز میں بہت کچھ کئی دفعہ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ قبض کے ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے، مختلف فارمولاز ایلوپیتھی میں بھی ہیں، حالانکہ وہ مستقل نہیں ہیں، ان کو ہمیشہ استعمال کرنا پڑتا ہے. بہرحال قبض کو توڑ دیتی ہیں. ہومیوپیتھک میں 6 ادویات ہیں جو قبض کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں، لیکن قبض کی وجہ میں جو عموماً آپ کو نہیں بتائی جاتی یا ان کا علاج نہیں کیا جاتا، وہ آپ کو میں نوٹیفائی کر دیتا ہوں. قبض اصل میں میرے نقطہ نظر سے، قبض آنتوں میں گلینڈز ہوتے ہیں، آنتوں کے ارد گرد گلینڈز ہوتے ہیں جو آنتوں میں نمی کو برقرار رکھتے ہیں، آنتوں کے اندر نمی کو برقرار رکھتے ہیں. ان گلینڈز کا صحیح طور پر کام نہ کرنے کی وجہ سے آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبض ہو سکتی ہے. یہ ان گلینڈز کا اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ آئی بی ڈی میں یا سیلک ڈیزیز میں یا کرون ڈیزیز میں یہ آپ کو مبتلا کر سکتے ہیں. اور پھر بھی اگر علاج نہ کیا جائے، بہت عرصے تک علاج نہ کیا جائے، سادہ اسپغول، چھلکا اسپغول وغیرہ وغیرہ جیسی چیزوں پہ، کچھ لوگ زیتون یا انجیر کو بھگو کے صبح کھاتے ہیں، قبض اس سے ٹوٹ جاتا ہے. لیکن قبض کی وجہ کا چونکہ علاج نہیں ہو رہا، تو بعد میں بڑی پیچیدگیوں کا یہ قبض سبب بن سکتا ہے، مثلاً کینسر کا، یا کرون ڈیزیز کا، یا اے بی ڈی کا، سیلک ڈیزیز کا وغیرہ وغیرہ. لہٰذا قبض کو ہرگز ہلکا مت لیں، اس کا علاج کریں، لیکن اس کی وجہ کا بھی علاج کیا کریں. اب قبض کا علاج کیا ہوگا؟ ایلوپیتھی میں قبض کے لیے اچھے ادویات ہیں جو قبض کو توڑ دیتی ہیں، لیکن ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مستقل استعمال کرنا پڑتا ہے. نہ استعمال کریں تو دوبارہ سے قبض ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ گلینڈز کو متحرک نہیں کرتی، غدود کو متحرک نہیں کرتی. ہومیوپیتھی میں بہت اچھے ادویات ہیں جو نہ صرف گلینڈز کو متحرک کر دیتی ہیں بلکہ قبض کو بھی توڑ دیتی ہے، اور اس طرح مریض ہمیشہ کے لیے یا کئی سالوں کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈسکرپشن میں نے لنکس دیے ہیں، وہاں سے کاپی پیسٹ کریں، ویب سائٹ پہ جائیں، میرے ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے آپ قبض کے لیے بہت اچھے ہومیوپیتھک فارمولاز دیکھ سکتے ہیں.
डॉक्टर्स ख़वातीन हज़रात के लिए मेरा मशवरा है ये है कि सिंगल रेमेडी कभी भी ना दिया करें। ये या तो साइंटिस्ट देते हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने मरीज़ों पर, कोई भी दवाई, कोई भी रेमेडी देते हैं, दवाई से पहले, दवाई के दौरान और दवाई के बाद के असरात को देखा जाता है। अगर आप इलाज करना चाहते हैं अपने मरीज़ों का, तो मरीज़ों के लिए प्रॉपर फार्मूला, प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना कर दिया करें, ताकि आपके मरीज़ कम वक्त में ज़्यादा अरसे के लिए ठीक हो जाएँ। कुछ लोगों को हर्बल अद्वियत अच्छी लगती है, उनके लिए मैं हर्बल फार्मूला बताता हूँ। पंसार की दुकान से आलू बुखारा लें, आलू बुखारा, 7 इसबगोल, सना मक्की और जर्द हरीर और फल दराज और सौंठ। ये पंसार की दुकान से लें, इनको ग्राइंड करें। अगर आपके पास शहद है तो अच्छी बात है, आपको मैं बेहतरीन फार्मूला बताता हूँ। इन सब चीज़ों को शहद में मिक्स करें, किसी कॉपर के, पीतल के बर्तन में इनको डालें, और पीतल का बर्तन ना मिले तो मिट्टी या शीशे के बर्तन में, प्लास्टिक का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इनको अगर गर्मियां हैं तो 2 दिन की धूप काफ़ी है, तेज़ धूप। अगर सर्दियां हैं तो 5-6 दिन की तेज़ धूप दें, इसके बाद ये काबिल इस्तेमाल हो सकता है। अगर इससे भी आपने जल्दी बनाना है, आपको जल्दी है, तो इस बर्तन को, खुसूसन कॉपर को, मैं एडवाइस करूँगा इसको स्टीम पर पकाएं। स्टीम पर पकाने के बाद बर्तन का ढक्कन ना उठाएं, बल्कि बंद ढक्कन पे ही उसे ठंडा होने दें। मुकम्मल ठंडा होने के बाद इसको खोलें। 3-4 हज़ार साल तक ये एक्सपायर नहीं होने वाला। आराम से इस्तेमाल करें, मज़े करें, कब्ज़ भी ठीक करें, कब्ज़ की वजह भी ठीक करें, कैंसर से, टीबी से, क्राउन डिजीज़ से, सीलिएक डिजीज़ से, एबीडीज़ वगैरह सब से आप इंशाल्लाह बच जाएंगे। कब्ज़ से बचने के लिए आपको एहतियाती तदाबीर भी बता दूँ। सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाया करें, कोशिश करें कुदरती तेल इस्तेमाल किया करें, चर्बियात ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, चर्बी वाला गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, फार्मी यानी ब्रॉयलर चिकन ना इस्तेमाल करें। लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड ऑयल्स और फास्ट फूड वगैरह से बहुत परहेज़ किया करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो बराए मेहरबानी लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अपने अहबाब से लाजमी शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, या आपको मेरी मालूमात से कोई फ़ायदा हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो मुझे मेरी खामियों के मुतालिक बताएं। अगर आपको मज़ीद किसी मौजू पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वीडियो बना कर दे सकूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।